بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ نکلے، قبرستان پہنچے اور ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا، مومن جب دنیا کی آخری گھڑی اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے تو اس کے پاس نورانی چہروں والے فرشتے آتے ہیں، ان کے چہرے آفتاب معلوم ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، وہ اس کی حد نگاہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک النور آتا ہے، وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی وہ روح بدن سے ایسے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ اسی وقت پلک جھپکنے کی دیر میں جنتی فرشتے اس پاکیزہ روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں۔ اس سے اتنی عمدہ اور بہترین خوشبو آتی ہے جس کی مثال روئے زمین پر نہیں مل سکتی۔ اب یہ اسے لے کر روانہ ہوتے ہیں، آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ راستے میں جو بھی فرشتوں کی جماعت ملتی ہے پوچھتی ہے، یہ پاک روح کس کی ہے؟ فرشتے اس کا بہتر سے بہتر نام جو دنیا میں مشہور تھا بتاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آسمان تک پہنچانے کے لیے یکے بعد دیگرے ہر آسمان کے معزز فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور اسے آگے لے جاتی ہے۔ یوں وہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں حکم دیتا ہے، میرے بندے کے اعمال علیین میں لکھ دو۔ پھر حکم ربانی ہوتا ہے کہ اسے زمین کی طرف لوٹا دو۔ میں نے اپنے بندے اسی مٹی سے پیدا کیے ہیں، انہیں اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ میت کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، وہ صاحب کون تھے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، تجھے یہ امور کس طرح معلوم ہوئے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اسے سچا جانا۔ اب آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اب اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو تاکہ اس کے پاس جنت کی ہواؤں کے جھونکے اور تازہ خوشبو آتی رہے۔ اور پھر میت کی قبر تعدد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اب اس کے پاس خوشبو میں بسا ہوا ایک نہایت حسین و جمیل شخص شاہانہ لباس پہنے آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے نیک بندے، یہی وہ دن ہے تجھ سے جس کا وعدہ کیا جاتا تھا۔ مومن اس سے پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ تمہارے چہرے پر بلائی چمک رہی ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔